اس رسول کو چھوڑ کر ہم نے فرقوں میں بٹ گئے. اس اللہ کو چھوڑ کر ہم نے اپنے اپنے رسول بنا لیے، اپنے اپنے امام بنا لیے. اللہ نے اسی لیے نہیں بھیجا ہمیں. اللہ نے بھیجا ہے تم صحیح دین کی پیروی کرو، جو میں نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو. اس کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی نہ کرو. تم اس دین پر چلو جو میں نے عرش سے نازل کیا ہے. جو تم نے دنیا میں بنائے ان کی پیروی مت کرو. ان کی پیروی کرو گے تو ضلالت اور گمراہی میں جا پڑو گے. اللہ تعالی مومنوں کا دوست ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اندھیروں سے نکال کر دو، اندھیروں میں ہم اندھیروں میں جا رہے ہیں اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، لوگ المسنات پڑھیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول المسنات کیا ہے؟ یہ المسنات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المسنات وہ ہے لوگ اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی تبلیغ کریں گے، اسی کا پرچار کریں گے اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیں گے. اور اگر کوئی اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کہے گا، اس پر عمل کرنے کے لیے کہے گا یہ گمراہ ہے. گمراہ ہو جاؤ گے، اس کی بات نہیں ماننا، اس کی بات نہیں ماننا. گمراہ ہو جاؤ گے اگر قرآن پڑھو گے. میرے بھائی قرآن گمراہی کے لیے آیا، ہدایت کے لیے آیا. قرآن تو مومنوں کے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. ہم نے کہاں سے لے لی یہ چیز؟ تو میرے بھائیو تاریکیوں سے نکلو، روشنی کی طرف آؤ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں لے جانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے. آؤ جنت کی طرف، میرے رسول کی پیروی کر کے جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. ہم نماز بھی پڑھیں تو رسول کے طریقے پر ہو، روزہ بھی رکھیں رسول کے طریقے پر ہو، حج کریں رسول کے طریقے پر ہو. جو بھی عمل کریں ہم دنیا میں، دینی عمل جو ہے وہ نبی کے طریقے پر ہو، یہ نہیں کسی اور کے طریقے پر ہو، بلکہ وہ رسول کے طریقے پر ہو. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جیسے نبی نے بتایا ویسے ہی اس عمل کو کرو. آج لوگ بلاتے آؤ ہمارے فرقے کی طرف، آؤ ہمارے فرقے کی طرف، آؤ ہماری جماعت کی طرف، یہی قرآن حدیث والی جماعت ہے. ایسا نہیں. قرآن حدیث والی جماعت وہ ہے جو اللہ نے عرش سے نازل کیا، اس دین کی دعوت دیتے ہیں، اس قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اس حدیث کی دعوت دیتے ہیں. وہ اپنے مولویوں کی کتابوں کی دعوت نہیں دیتے، اپنے مولویوں کی کتابوں کی دعوت نہیں دیتے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. صحیح رہبر، صحیح امت وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو رب کے قرآن کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں. اور اس سے ہٹ کر جو لوگ دعوت دیتے ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ ضلالت والے ہیں، گمراہی والے ہیں. انہیں سیدھی راہ کبھی نہیں ملے گی. اگر وہ اب بھی وہ نہ سدھرے، اب بھی انہوں نے تحقیق نہ کی، تو سیدھی راہ کبھی نہیں ملے گی. اور اسی راہ پر، جس راہ پر آدمی چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس راہ پر وہ چلتا ہے ہم اسی راہ پر اس کو ڈال دیتا ہے. اور اس راہ پر چل کر وسعت مسیرہ، ہم جہنم کے اندر اس کو داخل کر دیں گے، اس کی اپنی مرضی کی راہ پر چل کے. وسعت مسیرہ، اور جہنم بہت بری جگہ ہے. ہمیں مستقیم والی راہ کو اپنانا ہے، مستقیم والے راستے پر چلنا ہے. اللہ نے فرمایا نا اسی راستے پر چلو جو میں نے نازل کیا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکرات سے بچو اور امر بالمعروف پر چلو. اللہ نے احسان لگا، احسان اچھی بات، امر بالمعروف اچھی بات، احسان کی قید لگائی ہے.
بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، اور تمہارے دل میں کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو، جو بھی میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ عمل کی دار و مدار نیت کے اوپر ہے، انما الاعمال بالنیت، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم تمہیں اس رسول کی طرف بلا رہے ہیں جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم اس قرآن کی طرف بلا رہے ہیں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس کو ہم بتا کر گمراہ، طرح طرح کے فتاوے ہمارے خلاف لگتے ہیں، یہ گمراہ ہے۔ ہم کسی کو ہم اپنی طرف نہیں بلاتے، ہم یہ نہیں کہتے اہل حدیث بن جاؤ، ہم کہتے مسلمان بن جاؤ، صحیح العقیدہ بن جاؤ، اور اس امام کی بات مانو جس کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کہا ہے، تمام انبیاء کا سردار بنایا، اس کو امام بنایا۔ اس امام کے نقش قدم پر چلو۔ یہ اپنے مولویوں کو چھوڑو، کوئی کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ وہاں جنت میں جانے کے لیے اللہ نے جو عمل بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تمہاری نجات کر دے، تمہاری مغفرت کر دے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے تمہیں، تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، میں تم سے محبت کروں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا میں تو غفور رحیم ہوں، جو تم نے کیے پہلے ان کو بھی معاف کر دوں گا، صرف میرے نبی کی طریقے پہ چلو، میرے نبی کی بات مانو، تمہارے سارے گناہ پچھلے سب معاف، سب ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا، لیکن آگے والا کھاتا شروع کر دوں گا۔ اس نبی کو مان لو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو نبی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن آج ہم نبی کو چھوڑ کر اپنے ہم نے جو رہبر بنائے نا، انہی سے دین کا نقصان ہوا۔ سب سے بڑا پروپیگنڈا اس ملک کے اندر جو چل رہا ہے، قرآن نہیں سمجھ سکتے، حدیث نہیں سمجھ سکتے، جو ہم نے کتاب لکھی ہے اسے پڑھو، وہ سمجھ میں آتی ہے، علم گلم باتیں، قصے، کرامات، کہانیاں، یہ سمجھ میں آتی ہیں، لیکن رب کا قرآن، نبی کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آج ہم تمہیں اس رسول کی ہی طرف دعوت دے رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ لوگوں، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے سارے عمل اس ماڈل کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور اللہ نے اتنا ہر جگہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے عمل کو برباد، باطل مت کرو۔ عمل جو قبول ہوگا، عمل کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے وہ اللہ کے لیے ہو خالص، اور دوسرا نبی کے طریقے کے مطابق ہو، جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دے، وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے۔ اور جس عمل پہ اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی مہر نہیں، وہ عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، وہی گمراہی ہے، وہی بدعات ہے، وہی خرافات ہے۔ نہ ہمیں بدعات کی پرواہ کچھ بھی ہو، کوئی مولوی آئے جنت تباہ کر دے تو ہم اسی میں لگے رہے، تحقیق نہ کریں۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، بڑے دھڑلے سے دکاندار سے کپڑا دیکھتے ہیں، بڑا رگڑ رگڑ کے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا تو نہیں ہے، کہیں نکلی تو نہیں ہے، لیکن دین کے لیے، اسلام کے لیے کچھ نہیں۔ اسلام کو نہیں دیکھتے رگڑ رگڑ کے کہ یہ نکلی تو نہیں ہے، کہ یہ جو مولانا بات بتا رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، اے انس، مجھے وضو کرنا نہیں آتا، مجھے وضو کرنا بتائیں۔ حضرت انس نے کہا، تمہارا سوال غلط ہے، اب اس سوال میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے؟ کوئی مجھے بھی نہیں نظر آ رہی۔ ہم بھی یہ پوچھتے مولانا جی، حضرت جی، کیسے وضو کریں؟
تو حضرت انس نے کہا تمہارا سوال غلط ہے. تو ان صحابی نے کہا انس اگر میرا سوال غلط ہے تو پہلے میرا آپ سوال ٹھیک کر دو پھر اس کا جواب دے دو. انس نے فرمایا تم انس سے پوچھتے وضو کس طرح کی کرے، بلکہ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے اے انس اللہ کے رسول وضو کس طرح کیا کرتے تھے. یہی ہماری دعوت ہے، ہم لوگوں کو اسی طرف لاتے ہیں اللہ کے رسول اس عمل کو کیسے کرتے تھے. تو سب سے بڑی گمراہی تمہاری یہی ہے، تم مجھ سے پوچھتے ہو. تو ہمیں عمل جو اللہ کے رسول کے مطابق ہوگا، جس پہ اللہ کے رسول مہر لگا دیں گے، وہی عمل ہمیں جنت کے اندر لے کے جائے گا اور اللہ تعالیٰ تبھی ہمیں محبوب بنائے گا اپنا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس اللہ کی طرف آؤ، اس قرآن کی طرف آؤ، فرقوں سے نکلو، فرقوں سے باہر آؤ. سب سے بڑے مولانا یہ قرآن کریم ہے، اس کی طرف آؤ، اس کو پڑھو، گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ. میں گارنٹی لیتا ہوں گمراہ نہیں ہوگے. پڑھو اور جو سمجھ میں نہ آئے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے، اہل علم سے اس کو پوچھ لو. گمراہ کب ہوگا؟ آپ کو اگر کوئی اس میں کوئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور تم اس کو پڑھتے چلے جاؤ گے، اپنے حساب سے عمل کرنا شروع کر دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس کو پوچھو، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھو اہل علم سے. اسی لیے اہل علم ہے، اسی لیے امام بناؤ. استاد کہتے ہیں استاد، پیر، اس لیے استاد بنانا لازم ہے، امام نہیں استاد. تاکہ جو کمی ہو اس کو دور کرنے کے لیے ان سے پوچھ لو. اور یہ نہیں ایک سے ہی پوچھو، جو بھی قرآن حدیث والے علماء ہیں، جو قرآن حدیث کو لے کے چلتے ہیں، وہ اہل ذکر ہیں. اور جو لوگوں کو فتنے فساد میں ڈالتے ہیں وہ اہل ذکر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس قرآن کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.